الذي خلق الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صاحب المعجزات وعلى آله وأصحابه ذوي الكرامات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. سر کو سجدے میں جھکا یہ بخششوں کی رات ہے. سر کو سجدے میں جھکا یہ بخششوں کی رات ہے. بخششوں کی طرف آ یہ بخششوں کی رات ہے. عائشہ بی بی نے پوچھا کہ رو رہے ہیں آج کیوں. عائشہ بی بی نے پوچھا رو رہے ہیں آج کیوں. بول اٹھے مصطفیٰ یہ بخششوں کی رات ہے. سر کو سجدے میں جھکا یہ بخششوں کی رات ہے. آج ہر عاصی کی معصیت مٹا دے اے خدا. آج ہر عاصی کی معصیت مٹا دے اے خدا. بخششیں کر دے عطا یہ بخششوں کی رات ہے. اپنی ساری غلطیوں پہ ہو کر نادم توبہ کر. اپنی ساری غلطیوں پہ ہو کے نادم توبہ کر. بخش ہی دے گا خدا یہ بخششوں کی رات ہے. معزز و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ رب العزت نے بعض ایام کو بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے. بعض راتوں کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں عطا فرمائی، اور بعض راتوں کو اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کے لیے خاص طور پہ انعام کے طور پہ رکھا کہ ان میں یہ عبادت کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. انہی عظیم راتوں میں سے ایک رات شب برات والی، یعنی 15ویں شعبان المعظم کی جو رات آ رہی ہے چند دنوں کے بعد، وہ رات ہے. اس رات کی عظمت، اس رات کے حوالے سے چند ایک گزارشات آپ احباب کی گوش گزار کرنی ہے. گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت زیادہ اس سے فائدہ ہونے والا ہے. چونکہ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنے کے لیے کئی بہانے عطا فرمائے. کیونکہ رحمت حق بہانہ می جوید بہانمی جوید، انہی میں سے ایک یہ رات ہے شب برات والی. اس رات کی فضیلت اس کے ناموں سے بھی ظاہر ہوتی ہے. اس رات کی عظمت اللہ کے قرآن سے بھی ثابت ہے، کریم آقا علیہ السلام کے فرامین سے بھی ثابت ہے. اگرچہ اس پہ ہم گفتگو کریں تو ایک طویل موضوع جو ہے نا وہ طوالت اختیار کر جائے گا اور ویڈیو کافی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن اختصار کے ساتھ ہم چھوٹی سی گزارش یہ کریں گے کہ انصاف کا دامن بندے کو تھامنا چاہیے. فرقہ واریت پہ لعنت بھیجتے ہوئے میں عرض کروں گا، چونکہ اپنا حق بیان کرنے کا ہر بندے کو اختیار ہے. ہم چونکہ اہل السنہ و جماعہ سلفاً خلفاً ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ رہا ہے کہ جس چیز کو کریم آقا علیہ السلام نے بیان فرما دیا، اللہ کے قرآن نے بیان فرما دیا، پھر اس پہ اور چیز کچھ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں بچتی پیچھے. اس رات کے حوالے سے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر روح البیان میں اس کے 4 نام ذکر کیے ہیں: لیلۃ المبارکہ، لیلۃ الرحمہ، لیلۃ البراءہ، لیلۃ الفکر. اسی طرح علامہ زمخشری نے تفسیر کشاف میں بھی 4 نام ذکر کیے ہیں: لیلۃ المبارکہ، لیلۃ البراءہ، لیلۃ الرحمہ اور لیلۃ الفکر. اور دیگر کئی جو ہے وہ مفسرین کرام نے بھی اس
آیہ مبارکہ یہ جو سورہ دخان کی سٹارٹ والی آیات مقدسہ ہیں، ان کا شان نزول، ان کو جو ہے وہ اسی رات کی فضیلت کے حوالے سے بیان فرمایا ہے، جس میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی مفسرین کرام کی ایک جماعت ہے، سید محمود علوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، صاحب تفسیر کشاف علامہ زمخشری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام بھی موجود ہے، اور پھر جو حضرات اس رات کی عظمت کا سرے سے انکار کرتے ہیں، ان کے ہاں ایک بہت بڑا نام ہے، معتبر ترین نام ہے قاضی شوکانی غیر مقلد کا۔ اس نے بھی انہی آیات مقدسہ کی جو ہے نا تعویل کرتے ہوئے، اسی آیات مقدسہ کی تفسیر کرتے ہوئے اس نے یہی لکھا ہے کہ ان آیات مقدسہ سے ایک رات جو ہے وہ، ایک قول یہ ہے کہ یہ رات 15ویں شعبان المعظم کی رات ہے۔ جو احادیث مبارکہ اس سلسلہ میں وارد ہوئی ہیں، ان احادیث مبارکہ میں سے کچھ احادیث پر کلام تو ضرور ہے، کئی احادیث مبارکہ پہ محدثین کرام نے کلام فرمایا ہے، لیکن یہ ہرگز اور قطعاً یہ بات نہیں ہے کہ اس پہ کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ آج میں وہ صحیح حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ جو حدیث مبارکہ ہم تو کہتے ہیں صحیح ہے، لیکن غیر مقلدین حضرات، اہل حدیث وہابی حضرات جو کہ سرے سے ہی اس رات کی عظمت کو نہیں مانتے، ان کے بڑوں نے بھی اس حدیث مبارکہ کو صحیح لکھا ہے۔ حدیث مبارکہ کی عظمت اس حوالے سے بھی دیکھیے گا کہ یہ حدیث مبارکہ 8 صحابہ کرام سے مروی ہے۔ عظمت والی بات ہے نا، یہ 8 صحابہ کرام سے روایت مروی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک، دوسرا سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے سیدنا ابو ہریرہ، چوتھے حضرت سیدنا معاذ بن جبل، 5ویں نمبر پہ سیدنا ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 6ویں نمبر پہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 7ویں نمبر پہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری، اور 8ویں سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ 8 صحابہ کرام سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے، اور کمال کی یہ بات ہے یہ روایت اگر کسی کے پاس مشکات شریف پڑھی ہو تو جو اردو والی مترجم ہے فرید بک سٹال والوں کی، یہ میرے پاس موجود ہے، اس کا صفحہ 277 اور 278 پہ یہ روایت موجود ہے، اور یہی روایت اگر پڑھنی ہو تو سنن ابن ماجہ میں جو میرے پاس ہے ضیاء القرآن والوں کی، اس میں بھی موجود ہے۔ یہی روایت پڑھنی ہو دیگر کئی کتابوں میں بھی مل جائے گی، مسند احمد بن حنبل میں بھی یہ روایت موجود ہے، لیکن یہی روایت جو ناصر الدین البانی صاحب ہیں، اہل حدیثوں کے بہت بڑے امام ہیں ناصر الدین البانی، ان کی جو انہوں نے تحقیق کی ہے، ان کی صحیح سنن ابن ماجہ جو ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیجیے، جو میرے پاس حوالہ لگا ہوا ہے وہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 415، حدیث کا نمبر ہے 1148، یعنی 1148 نمبر، اور المکتبۃ الاسلامی بیروت کا یہ چھاپا ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ لکھنے کے بعد جو حدیث مبارکہ میں پڑھنے لگا ہوں، وہ پہلے حدیث مبارکہ سنیے گا اور پھر اس پہ البانی صاحب کے جو الفاظ ہیں وہ سنیے گا۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ لا يطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہ او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ وہ لفظ ہیں جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے ادا کیے۔ 8 صحابہ کرام کے میں حوالہ جاتے ہیں اور نام اسماء گرامی ذکر کر چکا ہوں کہ جو اس روایت کو نقل کر رہے ہیں۔ مشکات شریف میں یہ روایت موجود ہے، یہی روایت جو ہے وہ سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، یہی روایت مسند احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے، یہی روایت صحیح سنن ابن ماجہ جو البانی صاحب والی ہے، وہ البانی صاحب حدیث پاک نقل کرنے کے بعد آگے لکھتے ہیں ھذا الحدیث حسن صحیح، اللہ اکبر۔ اور پھر اس سے اگلی لفظ، یہ حدیث مبارکہ سعودیہ کے ایک عظیم محقق ہیں، غیر مقلد ہیں، شعیب الارناؤت صاحب، یہ سعودیہ کے ہیں، شعیب الارناؤت ہیں، یہ بھی وہابی غیر مقلد ہیں، انہوں نے اپنی تخریج کی ہے صحیح ابن حبان کی۔ یہ صحیح ابن حبان کی جلد نمبر 12 ہے، صفحہ 481 ہے، اس پہ حدیث نمبر 5665 ہے، یہ بھی بیروت کا چھاپا ہے جو میرے پاس سامنے موجود ہے۔ تو موصوف شعیب الارناؤت صاحب جو ہے یہ حدیث مبارکہ نقل کرنے کے بعد آگے کیا لکھ رہے ہیں، ھذا الحدیث صحیح بشواہد ورجالہ ثقات، وہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے اپنے شواہد کے ساتھ اور اس کے سارے راوی ثقہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر،
اور پھر اس سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہی جو سلسلۃ الاحادیث صحیحہ جو البانی صاحب کی ہے نا، ناصر الدین البانی صاحب، یہ اس پہ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے جلد نمبر 3 صفحہ 135 سے 138 تک اگر بندہ پڑھے تو یقیناً بندے کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اور بالخصوص میں اپنے جتنے بھی سننے والے ہیں ان میں سے اگر کسی کا تعلق اہل حدیث حضرات سے ہے تو معذرت کے ساتھ میں دل آزاری نہیں کر رہا، اپنے ائمہ کرام سے جا کر کہیں کہ اگر ان کے پاس سلسلۃ الاحادیث صحیحہ موجود ہے تو اس کی جلد نمبر 3 اٹھائیے، اگر ان کے پاس مکتبۃ الاسلامیہ بیروت کا چھاپا ہے تو وہ اٹھائیے، المکتب الاسلامی بیروت لبنان کا جو ایڈیشن ہے اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 135 سے 138 تک۔ امام صاحب کو کہیے کہ یہ پڑھ کے سنائے، پہلی تو بات ہے اس کو پڑھنی نہیں آئے گی، ہوگی تو پڑھے گا نا، اگر پڑھے گا تو پھر آپ کی بھی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ البانی صاحب نے پوری تفصیل کا جو خلاصہ وہ عرض کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری پوری بحث شعبان المعظم کی اس 15ویں رات پہ کرنے کے بعد یہ 3 صفحوں پہ جو اینڈ پہ ریزلٹ کے طور پہ آپ لکھتے ہیں نا، وہ کمال کے جملے، وہی عرض کر رہا ہوں، چونکہ پورا اگر میں 3 صفحے پڑھوں گا تو وہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وَجُمْلَةُ الْقَوْلِ بِجُمُوعِ هَذِهِ الطُّرُقِ صَحِيحٌ بِلَا رَيْبٍ، تمام اسناد کے مجموعہ سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ حدیث مبارکہ بغیر شک و شبہ کے صحیح ہے۔ اور جو رزلٹ لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ 15ویں شعبان کی رات کی کوئی فضیلت پر کوئی حدیث بھی صحیح نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں اس نے جلد بازی سے کام لیا اور تحقیق کا حق ادا نہیں کیا۔ تو یہ عزیزان گرامی قدر، یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس رات کو ہم تو صحیح کہتے ہی ہیں، جس رات کی عظمت پہ ہمارے پاس اتنی چیزیں موجود ہیں۔ دیکھیے گا کہ جامع الترمذی میں پورا باب ہے، یہ باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، اس کو امام ترمذی رحمہ اللہ پورا باب نقل کر رہے ہیں۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں پورا باب نقل کیا گیا ہے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان۔ اسی طرح مشکات شریف میں جو ہے وہ رمضان المبارک کے چیپٹر میں 3 فصل جو ہے وہ اسی چیز پہ بیان کی گئی ہے۔ دیگر کئی حوالہ جات موجود ہیں، اس روایت دیگر کئی روایات موجود ہیں، لیکن چونکہ طوالت کے پیش نظر ہم تمام احادیث مبارکہ کو چھوڑ رہے ہیں، صرف ایک ہی حدیث مبارکہ ہم نے عرض کی ہے کہ ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہ او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام، کہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری، حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت سیدنا عوف بن مالک، حضرت ابو ثعلبہ، دیگر جتنے احباب کا میں نے نام لیا، 8 صحابہ کرام سے یہ جو مروی روایت ہے وہ ہے کہ کریم آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہ، فرماتے ہیں کہ رب کریم 15ویں شعبان المعظم کی رات اللہ کی رحمت جو ہے وہ بندے کی طرف آسمان دنیا سے جو ہے نا وہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص کا نزول ہوتا ہے لوگوں کی طرف، تو اللہ تعالیٰ فیغفر لجمیع خلقہ، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی بخشش فرما دیتا، تمام مخلوقات کی بخشش فرما دیتا، الا لمشرک او مشاہن، ایک فرمایا مشرک اور دوسرا مشاہن کی نافرمان، جب تک یہ توبہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے توبہ کو ان کی بخشش اور مغفرت نہیں فرماتا۔ اسی طرح مولا علی پاک کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے وہ روایت جو ابن ماجہ شریف میں موجود ہے، وہ بھی میرے سامنے موجود ہے، حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا یومها، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی رات آئے تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ فإن اللہ تعالی ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا من مبتلي فأعافيه ألا كذا وكذا حتى يطلع الفجر او كما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان اپنی رحمتوں اور برکات کا پہلے آسمان پہ نزول فرماتا ہے، آسمان دنیا پہ نزول رحمت فرما کے اللہ تعالیٰ اعلان کرواتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ ہم ان کو بخش دیں، ہے کوئی
رزق کی فراوانی کا طلبگار کہ اس کے رزق میں ہم برکتوں کا نزول فرما دیں۔ ہے کوئی کسی بھی مصیبت میں مبتلا کہ ہم اس کو مصیبتوں سے نجات عطا فرما دیں۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ وہ روایات میں عرض کر رہا ہوں کہ جن روایات پہ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، ہم اس لیے ان لوگوں کے حوالہ جات، ان لوگوں کے آئمہ کے حوالہ جات کوٹ کر رہے ہیں کہ جو لوگ اس روایت میں اس رات کی فضیلت کو سرے سے انکار کرتے ہیں۔ تو اگر ماننا ہو تو اتنا ہی کافی ہوگا، اگر نہ کوئی مانے تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ نہ ماننے والے کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا، نہیں مانوں گا تو کوئی علاج نہیں ہوتا۔ ہاں، ہمارا حوالہ جات کوٹ کر دیے ہیں، اگر کسی کو چاہیے ہو تو فقیر حاضر ہے، رابطہ کرے، انشاءاللہ ہم حوالہ جات دکھائیں گے بھی۔ اور پھر اب اس رات کے حوالے سے کچھ چیزیں کہ اس رات میں جو ہے وہ کچھ نوافل ہیں، نوافل جو بزرگان دین نے جن کو ادا فرمایا ہے، اور ان پہ ان کو اللہ کی بارگاہ سے جو انعام اور اکرام ملا ہے اس پہ ہم گفتگو کر لیتے ہیں۔ نمبر ایک، اس رات میں جو ہے وہ 100 رکعت نفل، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 بار پڑھیں، یہ صلاۃ الخیر ہے۔ اس نماز کے پڑھنے والے کی طرف اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ نگاہ کرم فرمائے گا، ہر نظر رحمت پر 70 حاجتیں پوری فرمائے گا، ادنا حاجت اس کی بخشش ہوگی۔ سبحان اللہ العظیم، اگر ہو سکے تو یہ بھی پڑھیے گا۔ نمبر 2، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو اس رات 10 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 بار پڑھے تو اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، اور اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات کا نزول ہوگا۔ سبحان اللہ العظیم۔ نمبر 3، 2 رکعت نفل اس طرح کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 15 بار پڑھے، سلام کے بعد 100 مرتبہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اس نماز کے پڑھنے کے بعد، درود و سلام پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رزق کی برکت کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ چوتھے نمبر پہ 2 رکعت کر کے 8 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 25 بار پڑھے، تاکہ یہ نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہ بھی بخش دے گا، اور انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ معافی اور بخشش کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اس رات میں 2 رکعت کر کے 14 رکعت نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد چاروں کل شریف ایک بار، سلام پھیرنے کے بعد 1 بار آیت الکرسی، پھر سورہ توبہ کی آخری 2 آیات 1 بار پڑھیں۔ یہ دنیاوی اور دینی حاجات کے لیے نہایت ہی افضل ترین عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان جو ہے نوافل کی ادائیگی کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ تعالیٰ جو بھی دینی اور دنیاوی حاجت ہوگی اللہ تعالیٰ ضرور پوری فرمائے گا۔ اسی طرح اس رات میں جو ہے نا وہ مغرب کی نماز کے بعد بزرگان دین 6 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، اور یہ بزرگان دین کے معاملات میں سے ہے کہ جو بھی مغرب کی نماز کے بعد شب برات والی جو رات ہے 14 شعبان المعظم کو، یعنی کہ مغرب کی نماز کے بعد یہ 6 نفل پڑھے، ہر 2 رکعت میں جو ہے نا وہ دعا کرے۔ پہلی 2 رکعت تو پڑھنے کے لیے جب وہ کھڑا ہو تو اس وقت پہلی 2 رکعت پہ دعا یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ میری عمر میں برکات کا نزول فرمائے، درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ پھر 2 رکعت جب پڑھے تو اس میں رزق کی برکت کے لیے دعا کرے۔ جب تیسری بار 2 رکعت نفل کے لیے نیتے تو اس میں دعا کرے کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے دوزخ کی آگ سے بھی آزادی عطا فرما اور گناہوں سے بھی بخشش عطا فرما۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان نوافل کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ گناہوں سے معافی عطا فرمائے گا، رزق میں برکات کا نزول فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ درازی عمر بالخیر بھی عطا فرمائے گا۔ ہو سکے تو یہ بھی پڑھیے گا۔ شب برات کے وظائف کے حوالہ سے سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں، یعنی کہ آمن الرسول سے لے کر آخر تک، یہ 2 آیات 21 بار پڑھیں، یہ حفظ جان اور امن و سلامتی کے لیے نہایت افضل ترین وظیفہ ہے۔ اس رات میں سورہ یاسین 3 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکت، درازی عمر بالخیر اور ناگہانی آفات سے بھی نجات عطا فرمائے گا۔ اس رات میں سورہ دخان جو کہ 25ویں سپارے میں ہے، سیکنڈ لاسٹ سورت بنتی ہے 25ویں سپارے کی، سورہ دخان 7 بار پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی دنیا کی 70 حاجتیں اور آخرت کی 70 حاجتیں اللہ تعالیٰ ضرور پوری فرمائے گا، بشرطے کہ بندہ
اللہ رب العزت کی رضا کے لیے پڑھیں۔ 15 شعبان المعظم کا روزہ رکھنے والے کی مغفرت اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی معافی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ ہو سکے تو یہ بھی ضرور پڑھ سکے تو پڑھیے گا۔ اور پھر اس رات میں جو ہے نا وہ شعبان المعظم کے حوالے سے یہ روایت نزہۃ المجالس میں میرے سامنے موجود ہے، نزہۃ المجالس و منتخب النفائس میں یہ روایت موجود ہے کہ تورات میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو شعبان المعظم کی 15ویں رات میں یہ الفاظ جو آگے ذکر ہیں وہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1000 برس کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور قبر سے جب وہ نکلے گا تو اس حالت میں نکلے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہو سکے تو یہ لفظ بھی پڑھ لیجئے گا، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اور ہو سکے تو اسی 15ویں شعبان المعظم کی جو رات ہوگی شب برات والی، اس رات میں دعائے نصف شعبان المعظم جو ہمارے بزرگان دین سے مروی دعا ہے، بزرگان دین اس دعا کو پڑھتے آئے ہیں، اور اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی ان پہ جو ہے وہ عنایات اور اللہ تعالیٰ کی برکات کا ان پہ نزول ہوتا رہا ہے۔ انہوں نے اس کی فضائل بھی لکھے ہیں، تو یہ دعائے نصف شعبان المعظم کے حوالے سے یہ میں ویڈیو کے اینڈ پہ جو ہے نا وہ لگا دوں گا، اس کی تصویر ہو سکے تو یہ بھی پڑھیے گا۔ پڑھ کے بھی میں سنا دیتا ہوں، اللہم یا ذا المن ولا یمن علی یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الطول والانعام لا الہ الا انت ظہر اللاجین وجار المستجیرین وامان الخائفین اللہم ان کنت کتبتنی عندک فی ام الکتاب شقیا او محروما او مطرودا او مقطرا علی فی الرزق فامحو اللہم بفضلک بشکاوتی وحرمانی وطردی واقتطار رزقی وثبتنی عندک فی ام الکتاب سعیدا مرزوقا موفقا للخیرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب إلهي بتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما تعلم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز والأكرم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس رات میں اپنی عبادت کما حق کو ہو تو نہیں ہم کر سکتے، لیکن جس قدر بھی ہو سکے کثرت سے اپنی عبادت کرنے کی اور اپنے گناہوں کو بخشوانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں پہ اپنے لیے دعائیں کیجئے گا، اس فقیر کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علی الا البلاغ المبین۔